کیا اب مرد خطرے میں ہیں؟ آگرہ کے یہ ابھی کا واقعہ جہاں ایک عورت نے اپنے شوہر کو نیند کی گولیاں کھلا کر بے دردی سے قتل کر کے باتھ روم میں ہی اپنے گھر کے ہی باتھ روم میں دفن کر دیا، پھر ٹائلز وغیرہ لگا کر 45 دنوں تک لاش کے اوپر اپنے شوہر کے لاش کے اوپر نہاتی رہی، 45 دنوں تک قانون اور سماج کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور خود ہی جا کر اپنے شوہر کی مسنگ کمپلینٹ بھی کرنے لگی۔ مسکان، سیا، سونم، اب یوروبی شرما ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کیا واقعی صرف عورت ہی مظلوم ہے؟ ایک وقت تھا کہ عورت اتنی نازک تھی کہ چھپکلی اور کاکروچ سے ڈر جاتی تھی، خون دیکھ کر تو بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن اب وہی عورت ایک سپاری کلر کی طرح مرڈر کر رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب یہ مان لے، تسلیم کر لے کہ مرد بھی خطرے میں ہے۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ باہر کی دنیا مرد کے لیے خطرناک ہے، لیکن آگرہ جیسے واقعات نے اب یہ ثابت کر دیا کہ مرد کے لیے اس کا اپنا گھر بھی کم خطرناک نہیں رہا۔ وہ گھر جہاں انسان دن بھر کی تھکن کے بعد سکون کی تلاش میں آتا ہے، اگر وہی گھر میں اس کے جان لینے کی سازش رچی جانے لگی تو پھر مرد آخر جائے کہاں؟ قانون اور سماج نے عورت کے تحفظ کے لیے سینکڑوں قانون بنا دیے، لیکن ایک مرد جب اپنے ہی گھر میں ذہنی اور جسمانی تشدد کا، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتا ہے تو مرد معاشرے کے، سماج کے تانوں کے ڈر سے خاموش رہتا ہے۔ یاد رکھے، جرم اور ظلم کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، ایک ظالم ظالم ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ آج مرد بھی گھریلو سازشوں، جھوٹے مقدمات اور سنگین جرائم کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن مردوں کی مظلومیت کو مردانگی کے کھوکھلے معیاروں تلے دبا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی مرد پر ظلم ہو رہا ہو، وہ آواز اٹھائے تو سماج اسی کا مذاق اڑاتا ہے، اسے بزدل یا جورو کا غلام کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا ہے، اور اسی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر جرائم پیشہ ذہنیت رکھنے والی عورتیں اس حد تک بے خوف ہو گئی ہے کہ وہ قتل جیسے سنگین جرم کرنے سے بھی نہیں کترا رہے ہیں۔ آگرہ میں جو قتل ہوا شوہر، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس گھر کو وہ اپنے خون پسینے سے سینچ رہا ہے، اسی کے باتھ روم کے فرش کے نیچے ایک دن اس کا مقبرہ بن جائے گا۔ آج کے دور میں مردوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس کے رائٹس کے لیے کوئی مضبوط اور مخصوص قانون یا کوئی کمیشن موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی شوہر مظلوم ہے تو اس کی فریاد سننے کے لیے کوئی مینس ہیلپ لائن یا مردوں کا کمیشن بھی نہیں ہے جیسے عورتوں کے لیے ہے۔ تو کب تک ایسے مرد مرتے رہیں گے؟ ذرا سوچئے، اور آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔